करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर की गूंज है, आज 3 साल बाद भी यही आ रही है. इसको भी बताइएगा और एंड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट प्लीज. आपका म्यूट है शिंदाना, उसको अनम्यूट कीजिएगा. जी अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. देखिए मधुखेल साहब की अपनी राय है, राणा साहब की अपनी है, मेरी अपनी है. हम यहाँ एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए नहीं बैठे. हम इसलिए बैठे कि हम बता रहे हैं कि हमारी क्या सोच है. अब बात रही सदाकत अब्बासी की और इन्होंने उनकी बात की फिरदौस आशिक अवान साहिबा की. द फैक्ट दैट आई वाज आउट ऑफ दिस कंट्री वो तो खैर आपको भी पता है, एंड आई डोंट नीड टू प्रूव इट टू एनीवन. लेकिन अगर इनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, मैं माजरत चाहती हूँ उससे. मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं तो इमरान खान साहब की स्पोक्स पर्सन हूँ, उन्हीं के लिए बात कर सकती हूँ. बट अगर इनके साथ कोई ज्यादती, चाहे मर्द हो औरत, सबकी इक्वल इज्जत होती है, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. वो प्लस वो पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, वहाँ क्या होता है, इस्लामाबाद की उसकी इतनी रेजोनेंस नहीं है. बट डजंट मैटर, अगर बुरा हुआ है तो मैं माजरत मांग लेती हूँ. बट इशू ये है कि हम इस वक्त क्या प्रूव कर रहे हैं. सीरियसली बड़ी बात. हम प्रूव क्या कर, इशू है कि हम प्रूव क्या कर रहे हैं इस वक्त. हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छे थे, हम बहुत बुरे हैं, या हम बहुत अच्छे, ये बहुत बुरे थे. देखें, मुझसे मत पूछें, आप उन ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लें. ये घरों की बात है, नौकरियों की बात है. मैं तो क्योंकि माजरत के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री में तकरीबन 18 साल रह चुकी हूँ, 5 डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुकी, इंक्लूडिंग मुशर्रफ का टाइम. मुझे एक एक फाइल जुबानी याद है कि किस मिनिस्टर ने, किस हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है. मैंने तहरीक इंसाफ कोई बेवकूफ़ी से ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे वाहिद पार्टी, वाहिद लीडर लगा कि मुल्क से पैसे भर भर के अपनी जेबों में नहीं डालेगा. मैंने शुरू में बोला, मैं दोबारा बताती हूँ, नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो मुल्क के साथ किया है उसको ठीक करने हमें वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन माजरत के साथ मैं आपको डिटेल्स, एक एक फाइल, एक एक प्रोजेक्ट, एक एक कंस्ट्रक्शन की चीज बता सकती हूँ. ठीक हो गया. मुझे जरा राणा साहब से क्लोजिंग कि आर्गुमेंट आपका खत्म हो गया और आप फिजिकल हो गए, आपको अगले की बात बर्दाश्त नहीं हुई और आप फिजिकल हो गए. सो आपके हाथ में जो चीज़ आई, वो पार्लियामेंट हो या टॉक शो हो, वो आपने अगले पे मार दी और उसके बाद जातियात की बातें शुरू हो गई. मतलब लोगों की माओ बहनों को गालियां निकालना, ये हमने देखा है. अब आप, मैं, हम लोग जिस एज ब्रैकेट के अंदर हैं, हम लोग एक बहुत बेहतर पाकिस्तान एक्सपेक्ट करते हैं और हमारी जो अगली आने वाली नस्ल है वो शायद हमसे भी ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान एक्सपेक्ट करती है. क्या यही वो पाकिस्तान है जो हम उनको देना चाह रहे हैं? जी शिंदाना की आवाज जी नहीं आ रही. जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी शुक्रिया मंसूर. ये बात आज बहुत फोरम्स पे हुई है, लेकिन मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस भी देना चाहूंगी. पाकिस्तान पार्लियामान से नहीं बनता, पार्लियामान पाकिस्तान से बनता है. एब्सोल्युटली. हमें लोग इलेक्ट करके लाते हैं, यहाँ लोग नहीं बैठे, हम बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं. सो नेचुरली जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं तो चाहूंगी मेरी मर्जी हो तो डिग्रीज हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकला, पढ़े लिखे, रिकॉर्ड हो, फैमिलीज का पूछे कि गुंडागर्दी इनमें कोई नहीं थी, इनमें कोई चोर नहीं था, इनमें कोई झूठा नहीं था. मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप अक्ल वाले, फहम वाले, सहम वाले लोग लेके आए. बट ऐसे कभी आपने देखा है? आपने कल वो गालियां सुनी, किस किस्म की गालियां दे रहे थे. और मैं आपको, देखिए मंसूर, ये ब्लेम गेम 10 साल चल सकती है कि इसने ये शुरुआत की. माजरत के साथ अगेन मंदोखेल साहब को शायद ये मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस कचरे की बुनियाद किसने रखी. आपको अच्छी तरह पता है कि फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ क्या हुआ और किसने किया, जनरल अयूब के साथ क्या हुआ और किसने किया, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ और किसने किया, खवातीन के साथ इन पर्टिकुलर जो हुआ वो कोई नहीं भूला. जस्टिस हमूद रहमान रिपोर्ट खोल के देख लें, आंखें खुल जाएंगी कि हमने मुसलमानों के साथ क्या किया और किसने किया. रह गई बात औरतों की इज्जत की, तो बीबी मोहतरमा शहीद पे किसने गंदी बातें लगाई थी? इमरान खान ने लगाई थी. वो इमरान खान की तालीम थी, वो इमरान खान की परवरिश थी. वो किसकी परवरिश थी? जनरल ज़िया तो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं था. माइंड यू, जब बात करते हैं जरा सोच के किया करें. मैं सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हिस्ट्री, हमारी एज शायद इतनी ना हो लेकिन हिस्ट्री सबने पढ़ी हुई है कि बीबी मोहतरमा, फिर जब मरियम नवाज साहिबा के बारे में कचरा बोलते थे, कौन बोलता था? उस बंदे को पार्टी से किसने निकाला? उसको मोहतरमा बीबी शहीद ने निकाला. तो ये बुनियादें हम पे ना डालें. जिसने कचरा शुरू किया, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जो लड़ाई, उनसे मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान में थी नहीं, और जो भी लड़ाई हुई है वो किस पार्टी से आई है? सर, हर बंदा अपनी वैल्यूज आके जाता है, लेके जाता है. मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इमरान खान साहब के बारे में जो बात करेंगे तो हमें भी हिस्ट्री पता है, हमें एक एक पार्टी का, एक एक बंदे का कच्चा चिट्ठा पता है.
اور ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. شندانہ اگر ان کی طرف سے سوری اگر ان کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے شندانہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے, آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ ٹریری بنچز میں ہیں, آپ لوگوں نے ریاست چلانی ہے, آپ لوگوں نے حکومت چلانی ہے, اگر حکومت ہی احتجاج پر بیٹھ جائے گی تو پھر پارلیمنٹ کیسے چلے گا؟ سوال آج یہ کھڑا ہو گیا. احتجاج نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں, جس دن پہلے دن ایک تو جہالت کی بھی حد ہوتی ہے نا, مطلب آپ آبجیکٹ کریں لیکن the question is آبجیکٹ کس کو کرتے ہیں. جب سپیچ سٹارٹ ہوئی ہے شوکت ترین صاحب کی, یہ 3را سال ہے, آپ سنیں, آپ ڈس ایگری کریں, پھر آپ آبجیکٹ کریں. اور نون لیگ میں ان پرٹیکولر میرے کچھ کالیگز ہیں جو بہت ہی پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے یہ کہا اپنی پارٹی کو بھی, بات تو پتہ نکل جاتی نا, پتہ چل جاتے کس نے کیا کہا, کہ پلیز سن لیں پھر احتجاج کریں. وہ احتجاج سے تیار آئے تھے کیونکہ ان کو ایک سائیکولوجیکل ڈر تھا, تو ان کو پتا تھا کہ ایسا بجٹ ایٹ لیسٹ یہ لوگ کبھی نہیں پروڈیوس کر پائے, یہ عوام فرینڈلی بجٹ تھا, تو جی شور کرو. اچھا پھر ہوا کیا, میرے پیچھے خواتین آ کے کھڑی ہوئی اور خان صاحب کو گالیاں دے رہی تھی, ان کی بیوی کو گالیاں دے رہی تھی. خان صاحب کی بیوی از ناٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ, ان کی بیوی پہ آپ کیوں پہنچتے ہیں؟ پھر ہماری کچھ MNAs اٹھی, انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہاں سے جاؤ, یو کین ناٹ کم ٹو دی ٹریجری بینچز. تو دیکھیں, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, میں ہر ٹی وی شو پہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بندہ نہ اپنے ہاتھ پیر گھر پہ باندھ کے آتا ہے اور نہ عزت بیچ کے آتا ہے, چاہے وہ ٹریجری بینچز میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, عزت سب کی برابر ہے. تو جو عزت سے کھلواڑ کرے گا وہ پھر پریپیئرڈ رہے. ہم نے تو بجٹ نکالنا کسی نہ کسی طریقے سے, یہ ہوگا نا کہ لوگ نہیں بولیں گے تو پھر نہ بولیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے انسٹرکشن, یہ سراسر جھوٹ ہے. ان کو اتنا پتا ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. پوری سن لیں کہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں اسد عمر صاحب نے کلیئرلی کہا کہ عمران خان نے کسی کو انسٹرکشن نہیں دی, مجھے نہیں دی, جس کو لگتا ہے کہ اس کو عمران خان نے انسٹرکشن دیے تو وہ کرے, لیکن دس از ناٹ سم تھنگ شفقت اینڈ آئی ول سپورٹ. اور نہ مجھے انسٹرکشن دیے, میں بھی پوائنٹ آ گیا. ایک چھوٹی سی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ذرا بریک سے واپس آتے ہیں. جو قانون سازی ہے اور اصلاحات ہیں اور جو نئے قانون بننے تھے, اس پرپس کے لیے اسمبلی اور سینٹ ہے. سو اب آئندہ آنے والے دن کیا ہوں گے, آئندہ آنے والا وقت کیسا ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. کیا ذاتیات کی سیاست ہے, ہم لوگ مور لائل دین دا کنگ ہو گئے ہوئے ہیں, اور کیا یہ سب کچھ کرنے سے, مطلب اس وقت ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہیں اور ہم ایک بڑے مہذب طریقے سے بات کر رہے ہیں, گالم گلوچ نہیں ہو رہی, تمیز سے بات ہو رہی ہے. سو کیا ہماری یہ جو 22 کروڑ عوام ہے, واقعی ایسی فیلنگ ہے کہ ان لوگوں کو یہ ڈسکشن پسند نہیں اور ان کو گالم گلوچ اور جس طرح کی زبان بولی جاتی ہے وہ پسند ہے؟ جی یہ بڑا لمبا سوال ہے منصور, مجھے ٹائم کتنا دیں گے؟ میں کوشش کروں گی کہ میں بریف رہوں. یہ بہت لمبا جواب ہے اس کا. دیکھیں 2-3 باتیں. آج مندوخیل صاحب نے شاید بلاول صاحب کی تقریر سنی ہو, اور بلاول صاحب کی میں اس ٹائم پہ نہیں تھی جب وہ تقریر کر رہے تھے, میں نے ٹویٹر پہ دیکھی ہے, اور بہت خوشی سے ان کی تقریر کی ایک لائن ہے جو کوئی چینل چلا رہا ہے, وہ پاکستان میں گدھوں کی اور گھوڑوں کی بات کر رہے ہیں. تو میں تھوڑی سی حیران رہی بیکاز بلاول صاحب ہماری جنریشن کے ہیں, مجھ سے تو چھوٹے ہیں تقریباً 10-12 سال, لیکن آپ آکسفورڈ ایجوکیٹڈ ہیں, اور اگر آپ آکسفورڈ ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں, آپ بھٹو صاحب کے اور محترمہ شہید کے بیٹے ہیں, تو ان سے سن کے بس مندوخیل صاحب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سیاست کہاں جا رہی ہے. آپ ہمیں پارٹی کی لیڈرشپ سے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, پہلے ادھر دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے اپنے گھر میں. دوسری بات جو, اور یہ بات شاید کسی کو نہ پسند آئے لیکن یہ بات سچ ہے, میں نے ابھی آپ کو بتائی پٹیل صاحب کی بات, مندوخیل صاحب نے آج تک پٹیل صاحب کی تقاریر نہیں سنی, تھوڑی دیر سن لیں گے تو وہ بھی نہیں بیٹھ پائیں گے کہ وہ کس قسم کی باتیں کرتے. نیشنل اسمبلی میں اس کو سنیما بنا دیتے ہیں, وہ اسمبلی نہیں رہتی ہے. ایٹ لیسٹ 10-20 خواتین بغیر پارٹی کے نام لیے ہم وہاں سے اٹھ جاتی ہیں, بیکاز وہ صرف مسخرے کرتے ہیں. اور بجٹ میں تو انہوں نے, آپ نے شاید ان کی صحیح سنی گالیاں, پٹیل صاحب تو ریگولرلی گالیاں دیتے ہیں. سو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے اس سے, لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر میں صرف جو نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران ہوں, میں اس پہ فوکس کروں اور کوئی اور ساری پرانی باتیں چھوڑ بھی دوں. دیکھیں منصور, یہ بات اچھی نہیں ہے لیکن یہ بات سچ ہے. ڈیموکریسیز, یہ میں تیسری دفعہ جو آج میں بات کہہ رہی ہوں کہ ڈیموکریسی از میسی بائی ڈیفینیشن. ڈیموکریسی از ڈیفیکلٹ, ڈیموکریسی از اگلی, اور جمہوریت کو ملک میں قائم رکھنے کی اسمبلی میں جنگ کے بعد اب جو مارکا بلوچستان اسمبلی کی طرف آج ہم نے دیکھا ہے وہ کیا تھا جی؟ اور بلوچستان اسمبلی کے گیٹ پر اپوزیشن کا احتجاج, پولیس کو بلا لیا گیا, بختربند گاڑیوں نے دروازے توڑے, وہاں پر لاٹھی چارج ہوا. ان سارے لوگوں کو میرے جیسی 22 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے شندانہ, کیا کہیں گی جی؟
شکریہ منصور صاحب. بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گی آج, لیکن آئی تھنک میں سوال کے حساب سے ہی جاؤں گی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے انٹالرنس یا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس کی وجوہات مجھے نہیں لگتا کہ غیر سیاسی ہیں. بلوچستان کی آپ نے بات کی یا نیشنل اسمبلی کی, سندھ میں تو بہت عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ پی کے میں ہی کم ہوتا ہے بٹ وہاں پہ بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہاں نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ہمیشہ ایک ایکٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں. ہمیں ہمیشہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ وی آر مور لائل دین دا کنگ, ہم بہت زیادہ آپ کے وہ ہیں وفادار. اور اس کی مثال آپ کو میں اس لیے دے سکتی ہوں کہ ایک میٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ نوید قمر صاحب جو بہت ریسپیکٹیبل پارلیمنٹیرین ہیں, بہت ان کا ایکسپیرینس ہے, بہت چیزیں جہاں فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, جو وہ بولتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو کوئی نہیں سنتا, مطلب ان کی اپنی پارٹی سے. لیکن جب قادر پٹیل صاحب اٹھ کے بولتے ہیں تو سب کو شوق آتا ہے, سب سنتے ہیں. سو ایک اوور آل کوالٹی میں گراؤ آیا ہے, میں نے دیکھا ہے, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک پریسپس پہ ہے, پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے, خاص کر کے پی کے اور بلوچستان میں. یہ دو وہ روایتی صوبے ہیں جو پسماندہ رہے ہیں, چاہے کسی نے زبردستی کیا, نیک نیتی سے کیا, بدنیتی سے کیا, بٹ ان کو سائڈ لائن رکھا کیا ہے. بلوچستان ان پرٹیکولر, بلوچستان تو پاکستان کا افریقہ تھا کہ ان کی ریسورسز لو بٹ ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو اندھیروں میں رکھا گیا. تو آپ جب اندھیروں سے لوگوں کو نکالیں گے, نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ان کا ہوگا جن کا جہالت میں اور غربت میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ یاد رکھیے گا. سو اس کے سیاسی بھی وجوہات ہیں بٹ غیر سیاسی بھی ہیں, وہ ڈیپر وجوہات ہیں. کیونکہ آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے تو میں اسی کو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیتی ہوں. جب آپ کوئی اور سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو نیشنل اسمبلی کا بھی بتاؤں گی کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب مجھے ذرا سر آپ بھی بتائیے گا